دوستوں، بیت المقدس کی مارکہ آرائی پچھلے 4000 سالوں سے چل رہی ہے، اور یہ بیت المقدس جو فلسطین کی سرزمین پر موجود ہے، اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آباد کیا تھا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام عراق کے دریائے فرات کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، بابل کے قریب کے رہنے والے تھے۔ آپ علیہ السلام وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آئے اور وہاں آپ کی اولاد ہوئی۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام دنیا کی 2 مقدس سرزمینوں کو آباد کرنے والے نبی ہیں۔ آپ کی 2 اولادیں ہوئیں، سیدنا اسحاق علیہ السلام اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کو آپ علیہ السلام نے فلسطین میں آباد کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کو مکۃ المکرمہ میں آباد کیا۔ اور بنی اسرائیل اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی قوم کو کہتے ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام جو بنی اسرائیل کے ہیں اسی فلسطین کی سرزمین پر پیدا ہوئے یا پھر ہجرت کر کے وہاں آئے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ یہ سب کے سب بیت المقدس کے ارد گرد آئے۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ زمین کتنی بابرکت ہے۔ اس زمین کی ایک چھوٹی سی تاریخ ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بنی اسرائیل ایک سرکش قوم تھی۔ یہ ادھر ادھر بھاگ کے چلی گئے، فلسطین میں آباد نہیں رہے، برسوں تک بھاگے رہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، آپ اپنی قوم کو لے کر اس ارض مقدس میں جائیں۔ قرآن میں بھی اللہ نے اس کو مقدس سرزمین فرمایا، یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم، چلو مقدس سرزمین پر جاتے ہیں، اور پیٹ پھیر کر بھاگنا مت، ورنہ خسارے میں، نقصان میں آؤ گے۔ بیت المقدس میں ایک دوسری قوم آباد تھی جس کو قوم عمالقہ کہتے ہیں، جو بڑے لمبے چوڑے اور ہٹے کٹے لوگ تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جواب دیا کہ ہم وہاں تب تک نہیں جائیں گے جب تک قوم عمالقہ وہاں پر موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ چلو ان سے جنگ کریں، اللہ تعالیٰ فتح عطا کرے گا۔ تو ان کی قوم نے کہا کہ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا خدا ان سے جا کر لڑے، ہم بیٹھ کر دیکھیں گے کہ لڑائی کیسے ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنا عذر پیش کیا، تو رب تعالیٰ نے سزا کے طور پر فرمایا کہ اب 40 سال تک ان کی قوم کا کوئی بندہ اس مقدس سرزمین پر داخل نہ ہو سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک اس قوم پر اس مقدس سرزمین کو حرام کر دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ بھٹکتے رہیں گے۔ میدان تی جو مصر کی وادیوں میں موجود ہے، پہاڑیوں کا ایک سلسلہ ہے، 100 کلومیٹر دور تک پہاڑیوں کی چین ہے۔ اگر کسی کو ان پہاڑیوں میں چھوڑ دیا جائے تو زندگی بھر بھٹکتا رہے گا۔ تو ان بنی اسرائیل کو اسی میدان تیہ کی پہاڑیوں میں چھوڑ دیا گیا، اور وہ 40 سال تک وہیں بھٹکتے رہے۔ وہ ان پہاڑیوں سے باہر ہی نہیں آ پاتے تھے۔ ایک پہاڑ کو پار کرتے تو سامنے ہو وہ پہاڑ پھر نظر آتا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی بھی وفات ہو گئی، اور ہارون علیہ السلام کا بھی زمانہ گزر گیا، اور جتنے یہ نافرمان تھے یہ بھی مر گئے۔ اب جو ان کی نئی نسل آئی ان کی سوچ اچھی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل کے نبی یوشع بن نون تھے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خادم بھی رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ آج سے 40 سال پہلے تمہارے باپ داداؤں پر بیت المقدس کی سرزمین کو حرام کر دیا گیا تھا، اب چلو۔ تو انہوں نے کہا کہ قوم عمالقہ اب بھی وہاں موجود ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب وہ نکلے تو بیت المقدس کے راستے میں وہی ہٹے کٹے لوگوں سے ان کا مقابلہ ہوا۔ صرف دوپہر سے عصر کے درمیان ہی وہ قوم عمالقہ شکست کھا کر بھاگ گئی، اور اللہ نے بیت المقدس بنی اسرائیل کو عطا فرمایا۔ پھر اللہ نے انہیں قرار دیا جو یہودی کہلائے۔ یہ ایمان والے یہودی تھے جو بیت المقدس میں آباد ہوئے اور برسوں تک آباد رہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان یہودیوں نے بڑی بدتمیزیاں کی، یہاں تک ان کے قتل کا بھی منصوبہ بنایا اور ان کی ماں پر الزام لگایا۔ یہودی وہ قوم ہے جس نے تقریباً 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے، غضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہے۔ تھوڑے دن ان کی ترقی کے آتے ہیں تو دنیا سمجھتی ہے کہ پوری دنیا کے بادشاہ یہی ہیں، پھر اللہ انہیں اوندھے منہ گراتا ہے۔ ذلت ان کا ساتھ قیامت تک نہیں چھوڑے گی۔
یہ ظالم نبیوں کا قتل کر کے بیت المقدس میں آباد رہے۔ تو پھر ایک بادشاہ ایسا آیا جس کا نام بخت نصر تھا۔ اس نے بیت المقدس پر ایسا حملہ کیا کہ ہزاروں یہودیوں کا قتل کیا اور بیت المقدس کی عمارتیں توڑ پھوڑ کر رکھ دیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر کی گئی تھیں۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام بادشاہ تھے تو اللہ کا حکم ہوا کہ تم بیت المقدس تعمیر کرو، تو سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو بیت المقدس کی تعمیر کے کام میں لگایا۔ سارے جنات صبح و شام تعمیر بیت المقدس میں لگے رہتے۔ سارے جنات حضرت سلیمان علیہ السلام سے بہت خوف کھایا کرتے تھے۔ جب تک آپ علیہ السلام کھڑے رہتے تو سارے کام پر رہتے، اور اگر ذرا سا آپ علیہ السلام چلے جاتے تو سارے جنات بھی بھاگ جاتے تھے۔ تو سلیمان علیہ السلام اپنا عصا لے کر رات دن کھڑے ہو کر بیت المقدس کی تعمیر کروانے لگے۔ دراصل بات یہ تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی اور وہ اپنے عصا مبارک کے سہارے وفات کے بعد بھی کھڑے رہے۔ سبحان اللہ، یہ نبوت کی شان ہے، یہ نبیوں کی شان ہے۔